اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ ذوالحجہ ہے اور اس میں بالعموم ہم قربانی، اس کی مشروعیت، اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے اہم مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کے اس مجلس میں ہم انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ قربانی اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے اندر قائم رکھی۔ قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اللہ کی خاطر قربانی کی۔ ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری قربانی قبول نہ ہوئی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے اپنی اظہار ناراضگی کیا، اور جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس سے انتقام لینے کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو قربانی ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو اس کا تقوی اختیار کرنے والے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی تھی اس کے اندر بھی قربانی موجود تھی، اور پھر قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے اپنے بیٹے اسماعیل کہ جب وہ سن رشد کو پہنچے تو انہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا خواب کے ذریعے حکم دیا، اور قرآن حکیم میں یہ موجود ہے۔ بیٹے نے بھی اپنے والد گرامی سے یہ بات کہی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اسے آپ بلا چنجرا پورا کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ فلما اسلم وتلہ الجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، جب دونوں باپ بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو رب کائنات کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے رب کے حکم کو کہ جو خواب میں دیا گیا تھا اس کو سچ کر دکھایا ہے، اور ایسے ہی محسن لوگوں کو ہم بہترین جزا دیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، کہ اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچنے دیا اور اپنی جانب سے ایک عظیم قربانی کا جانور پہنچا دیا اور اس کو قربان کیا گیا، اور فرمایا کہ اس قربانی کو ہم نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ایک عظیم الشان ذکر اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس قربانی کے حوالے سے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی جو ہم کیا کرتے ہیں، قربانی کے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تمہارے جد امجد ہیں ان کی یہ سنت ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ قربانی ہر شریعت کے اندر موجود رہی۔ اب یہ کس لیے موجود رہی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی مرضی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک فرد اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، اسی طریقے سے جانور کے جس کو وہ پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، تو اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قربانی کا یہ مقصد، اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں یوں فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اہل ایمان سے کہ میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اپنے رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔
تو اس قربانی کے ذریعے سے اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جس طریقے سے آپ اللہ کی خاطر نماز ادا کرتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کی خاطر آپ اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ اللہ کی خاطر خوبصورت اور صحت مند جانور قربان کرتے ہیں، اسی طریقے سے زندگی کے ہر معاملے میں اپنے رب کے حکم کو بجا لیں اور کسی بھی معاملے میں اپنے رب کی نافرمانی نہ. تو یہ قربانی کا درس اور سبق ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنی پوری زندگی کو رب کائنات کے احکامات کی روشنی میں ترتیب دیں اور عمدن جان بوجھ کر اس کی نافرمانی، اس کی بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار نہ کریں، اور اس طریقے سے ہم اپنی پوری زندگی کو دین اسلام کے رنگ میں رنگ لیں. یہ قربانی کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا درس ہے. اور پھر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مخلصین لہ الدین، قربانی کرتے وقت بھی آپ کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنا یہی مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو. اس لیے کہ جو رب کائنات کی عبادات ہیں ان میں جب بھی اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے سوا کوئی اور مقصد سامنے آتا ہے یا پیش نظر ہوتا ہے تو وہ پھر ریاکاری میں چلا جاتا ہے اور اس کا اجر ملنے کی بجائے وہ رائیگاں اور بیکار جاتا ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے اور اس میں نمود و نمائش اور ریاکاری سے اجتناب کیا جائے، ہر ممکن اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. قربانی کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو فقہا نے اس میں بڑی بحث کی ہے اور انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں. تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے، اس کا صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ ایک سال کے دوران نشیب و فراز، یہ جو معاشی صورتحال ہے اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ ایک شخص قربانی کے موقع پر قربانی کرنے کی ساتھ نہ رکھتا ہو، تو جو ساتھ نہیں رکھتا اس پر قربانی لازم نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سال کے دیگر ایام میں وہ معاشی طور پر پریشانی کا شکار ہو، لیکن اس مہینے میں آ کر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور کرم سے اس کو خوشحال بنا دیا ہو اور اس کو صاحب استطاعت کر دیا ہو. تو جو بھی صاحب استطاعت ہے قربانی کر سکتا ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرے. اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس میں فقہا میں اختلاف ہے. احناف کے نزدیک یہ واجب ہے جبکہ دیگر فقہا کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے. لیکن جب ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں کہ من وجد ساعتا فلم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے اور وسعت دی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ پھر نماز عید کی ادائیگی کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو یہ جو آپ کا فرمان ہے یہ ہمارے لیے بات کو روشن اور واضح کر دیتا ہے. جس شخص کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ ضرور قربانی کرے. ہاں یہ ہے کہ اگر پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کی جائے تو اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے، لیکن کسی شخص کو یا کسی خاندان کو اور فیملی کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ ہر فرد کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، تو ہر فرد کی جانب سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اسی طریقے سے قربانی کے مسائل کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے. تو اس کے 3 حصے کیے جائیں گے جیسا کہ ہمارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے. 3 حصے آپ کریں، ایک میں غرباء اور مستحقین، اور دوسرا حصہ آپ اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ آپ خود استعمال کر لیں. بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا خاندان ہے اور انہوں نے ایک ہی قربانی کی ہے اور وہ قربانی کا گوشت اس پورے خاندان کے لیے ہی کافی ہے اور وہ تقسیم کرنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ اگر پورا ایک خاندان اس گوشت کو کھا لے گا تب بھی وہ قربانی ان کی ہو جائے گی اور قبول ہوگی. بس اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے اور ضرورت ہے وہ اخلاص نیت کی ہے، اللہ رب العالمین سے اس کو قبول کرنے کی درخواست کی ہے اور اس کے ذریعے سے رب کائنات کا قرب حاصل کرنا اور اس کو خوش کرنے کی یہ جو نیت ہے اور یہ جو اہمیت ہے اس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنا تقرب عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.